کیونکہ پس منظر اگر سمجھ میں آ گیا تو یقیناً پیش منظر بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ خود یہ کسی کو کس کا ہی نہیں ہے، یہ اسی کا نکل ہے۔ توجہ ہے ادھر، اسٹیج اتنا اچھا بنا ہے، کیا ہم لوگ اچھے نہیں لگے؟ ہاں اتنا دھیرے سبحان اللہ۔ توجہ ایک دعوت تھا نجران کے عیسائی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ کیا ہے؟ آواز زیادہ گوش تو نہیں رہی ہے، بندے، مگر ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ماذ اللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، دعوے سے کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹے ہیں۔ کئی بار انہیں سمجھایا گیا، ان سے بحث کی گئی، لیکن لاکھوں کے بھوت باتوں سے کہاں مانتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ ٹھان لے کہ میں اچھا کام بھی نہیں ہونے دوں گا تو اس کو آپ کیا سمجھا؟ یہ ذکر ان کی کہ وہ اپنی بات پہ اٹل تھے اور یہی کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایک چلنے یہ الیکٹرانک کی بات، اسی لیے تو سننے والوں کو تھوڑی سی پیڑا ہے، مسکرا کے ہم کو پھر صحیح چیز ایک دعوت اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضور نے ایک دن فریاد کیا، پوچھا تمہارے پاس دلیل کیا ہے، کیوں یہ اتنا بڑا دعویٰ کہ اللہ کے بیٹے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور انہوں نے کہا ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں، حضرت مریم کو کسی مرد نے چھوا نہیں تھا، تو جس کا کوئی باپ نہ ہو وہ خدا ہوتا ہے، یعنی اس کا وہ خدا کرنے کا ہوتا ہے۔ ایک دعویٰ اللہ پاک کا وحی اور کہا اے محبوب، اے محبوب آپ ان سے پوچھیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ چاہے ستہ کی کم و بیش ہر کتاب میں حدیث پاک موجود ہے، مگر امام نسائی نے اسے بڑے خصوصیت کے ساتھ ایک باب باندھ کر کے اسے نقل کیا ہے، روایت کیا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں محبوب ان سے پوچھو کہ اگر بغیر باپ کے ہونے کی وجہ سے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو آدم کے بارے میں تم کیا کہتے؟ وہاں تو اماں بھی نہیں، یہاں تو کم سے کم اماں۔ آدم علیہ السلام ابو البشر ہے، نہ ان کا کوئی باپ نہ ان کی کوئی ماں، تو جب بغیر باپ ہونے کی، باپ کے بغیر ہونے کی، جب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تیری دلیل کے مطابق تو وہ دیو سے یا باپ؟ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح، دونوں کو اللہ نے مٹی سے بنایا، کن کہا۔ عقل ہوتی تو مان جاتا، لیکن عقل پر اندھیرا بھی تھا، وہ بھی ضد کا، اور یہ ضد بڑی عجیب چیز ہے، چاہے جیسی ضد بھی۔ ایک صاحب نے یہ ضد کر لی ہم یہ نہیں بولے، اب نہ ہونے کے لیے اگر جھوٹ بولیں گے تو کیسے پوری کی جائے، تو جھوٹ بھی بولنا، جھوٹ سے بول نہیں رہے، اعلان ہو رہا ہے۔ اور ان کو پتا ہے کہ جب آدمی بہت جھوٹ بولے گا، بہت بولے گا اور جھوٹ پھیل جائے گا تو سب اسے سچ مان جائیں گے۔ یہ ضد کا سب سے خطرناک سائیڈ افیکٹ ہے، ضد کر نہیں ہم بیٹا ہی مانتے ہیں، بیٹا ہی مانتے ہیں، بیٹا ہی مانتے ہیں۔ تب اللہ پاک نے فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ
باتوں سے نہیں مانے. آپ نے جو دلیل پیش کی اللہ کے فضل سے, اس علم سے جو علم آپ کو آپ کے رب نے دیا, اگر اس دلیل کو انہوں نے نہیں مانا تو یہ محبوب اب آپ ان سے بحث نہ کریں, اب آپ ان سے مناظرہ نہ کریں, اب آپ ان سے مناقشہ نہ کریں, اب آپ ان سے منافسہ نہ کریں, اب آپ ان سے بحث نہ کریں, تکرار نہ کریں, بلکہ ان سے کہہ دیں کہ بہت ہو گیا, اب ہم مناظرہ نہیں مباہلہ کریں گے. کیا کریں گے؟ اور مباہلہ کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, تم اپنے بچوں کو بلاؤ, ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو بلاؤ, ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں, تم اپنی جانوں کو بلاؤ, ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں, اور پھر مباہلہ کرتے ہیں. اور اللہ کی لعنت جھوٹ بولنے والوں اتنا کہنا تھا میرے نجران کے عیسائیوں کو بڑا شوق تھا, اپنی سچائی کا مباہلے کے لیے تیار ہو گئے. اتہاس گواہ, احادیث طیبات گواہ کہ نجران کے عیسائیوں اپنی قوم کے ان نونہالوں کو چنا جو ان کی مانیتاؤں کے انوسار ایسے انمول بچے تھے جنہیں دیکھو تو خدا یاد آ گیا, ایسے بچے تھے جن کی ان کی مانیتاؤں کے انوسار جن کی معصومیت پر عرش والے عرش کرتے, ایسے بچے تھے جنہیں وہ سب سے زیادہ سچے سمجھتے تھے. ایسے کچھ بچوں کو آگے کیا اور کہا اے مسلمانوں کے نبی, ہم نے اپنے بچوں کو اتار دیا, تم اپنے بچوں کو اتار دیا. ایسا موقع تھا جب مدینے کے سارے بچے کھڑے تھے, عبداللہ ابن عمر بھی کھڑے, عبداللہ ابن مسعود بھی, عبداللہ بن زبیر بھی, انس بن مالک بھی, بہت سارے صحابہ جن کی عمریں کم تھی سارے کھڑے, مگر مصطفیٰ کی نظر انتخاب پر میرے ماں باپ قربان امام حسن کی طرف دیکھا اور کہا یا حسن تعال, اے حسن ادھر, توجہ چاہوں, اے حسن, آواز زیادہ گونج رہی ہے, اے حسن ادھر. کیا کہا؟ ہاں اے حسن, حسین تو نہیں سن رہے ہو, اے حسن ادھر. پھر کہا اے حسین تعال ادھر. امام حسن حسین کو اپنی کملی میں چھپایا اور فرمایا ہے نجران والا, تمہیں تمہارے بچے مبارک ہوں, مجھے میرے بچے مبارک, تمہارے بچوں پر میرے یہ جو بچے پھوٹے اپنی اولاد. کیا کہا زور سے؟ ابن رسول. بات ابنا کی تھی, یہ نہیں تھا کہ تم اپنی قوم کے لڑکوں کو لاؤ, بچوں کو لاؤ, تم اپنے بیٹے کو لاؤ, ہم اپنے بیٹے کو. نبی نے کسی اور کا بیٹا نہیں چنا, فاطمہ بنت رسول کا بیٹا چنا, اپنے نواسوں کو چنا اور نواسوں کو اپنی نوری چادر اوڑھاتا, کہہ دیا سن حسن حسین کو صرف میرا نواسا نہ سمجھو, یہ میرے بچے ہیں. ارے بچے وہ ہوتے ہیں جو دودھ سے ہوتے ہیں, یہ وہ بچے ہیں جو میرے نور سے پیدا ہوتے ہیں. بات عورتوں کی آئی, کس کی آئی؟ مہیلاؤں کی آئی. تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں. نساء کا لگا, ہم اپنی عورتوں کو لائیں, یعنی ایک دو عورت لانے کی بات نہیں تھی, کئی عورتوں کو لائیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاؤ. تاریخ گواہ, مدینے کی بہاروں میں بھی یہ منظر دیکھا کہ نجران کے عیسائیوں کے سردار نے اپنی جماعت کی ان خواتین کا انتخاب کیا جو ان کی مانیتاؤں کے انوسار اسپریچولی ادھیاتمک روپ سے بہت ہی پرفیکٹ, جسے وہ نن کہتے ہیں, مس کہتے ہیں, یا پھر مدر کہتے ہیں. ایسی عورتوں کو نبی کی بھی نظر پڑ رہی ہے, ایک تائرانہ نظر اپنے گھر والوں پہ آتا ہے. ایسے
وہاں عائشہ صدیقہ بھی، حضرت میمونہ بھی، حضرت ریحانہ بھی، حضرت زینب بنت جہش بھی، حضرت زینب بنت خزیمہ بھی، حضرت ام صفیہ بھی ہیں، حضرت حفصہ بھی ہیں، حضرت سودا بھی ہیں، حضور کی بیویاں ہیں، مگر میرے نبی نے اپنی بیویوں کو نہیں چنا، جناب سیدہ کی طرف نظر کی، فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ تعالی، اے بیٹی آجا، ان کی ساری عورتوں پر محمد کی بیٹی کا کافی۔ اب بات آئی جانوں کی، کس کی آئی؟ تم اپنی جانوں کو لاؤ، اپنے نفوس کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لاؤ، تم اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو لاؤ۔ انہوں نے اپنی مانیتاؤں کے انوسار بڑے بڑے ریورنڈ بشپ، بڑے بڑے فادر آف چرچ کو اکٹھا کیا، ان کے حساب سے ایسے لوگ جنہوں نے کبھی گناہ نہ کیا، گناہ کے قریب بھی نہیں گئے، ایسے مردوں کو بولے چلا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی نظر پائرانہ کو تلاش رہی ہے اپنی جان کو، اپنے نفس کو، اپنے مرد کو، وہاں صداقت و عدالت کے بادشاہ کھڑے، سخاوت کا بحر بے کنار موجے مار رہا، عبادل اربا بھی وہاں پر، وہاں مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان بن نورین بھی ہیں، طلحہ بھی ہیں، زبیر بھی ہیں، سعد بھی ہیں، سعید بھی ہیں، ابو عبیدہ بھی ہیں، عبد الرحمن بھی ہیں، مکی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں، تمیمی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، سب موجود، مگر قسمت مولا علی پر ایک ایک سنی قربان نبی فرماتے ہیں یا علی تعال، ارے ان کو ان کی جانیں مبارک ہو، مجھے میری جان علی، آرے تکبیر